کہنا ہے ذہنی تناؤ سے بچنے کا شرعی طریقہ۔ ذہنی تناؤ ڈپریشن اس کو کہا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب طرح کے خیالات آ جاتے ہیں اور پھر ایک دل میں وحشت، خوف، کبھی بے چینی۔ اس تعلق سے ہمیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ سردی لگ رہی ہے، سب لوگ ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں، سوٹر پہن کے بیٹھے ہیں، سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی حالات آتے ہیں، شیطان لاتا ہے۔ شیطان صرف اس کا ایک ہی کام نہیں ہے کہ ہم کو شریعت سے دور کرنا چاہ رہا ہے یا نمازوں سے دور کرنا چاہ رہا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ صرف ایک کام نہیں ہے اس کے ہزار کام ہیں، اس کے ہزار کام ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، دل میں خوف، وحشت، مستقبل کے تعلق سے خوف، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، خامخواہ کے رات میں سوئے ہوئے ہیں، بہت بے چینی، کبھی کبھی لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ دعاء الکرب رسول نے سکھلایا دیا ہے، دعاء الکرب، کرب یعنی حد سے زیادہ بے چینی، حد سے زیادہ پریشانی، سونا چاہ رہے ہیں لیکن عجیب عجیب طرح کے خیالات آ رہے ہیں، کسی طرح سے چین قرار نہیں ہو رہا ہے۔ رسول نے سکھلایا ہے دعاء الکرب، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ذہن بہت زیادہ پریشان ہو جائے، حالانکہ سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی کبھی آ کے شیطان خوف میں مبتلا کرتا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کیا نہیں ہونے والا، ہو سکتا ہے کہ کل ہی پیسہ چلا جائے گا، کل ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور کل ہی جل جائے تو کیا کریں گے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال بہت لوگ کبھی کبھی اس میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے فیس کی، محسوس کیا ہے، کئی سارے لوگ آ کے ملے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن دل میں خوف ہے، ڈپریشن اسی کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کئی ساری چیزیں اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، میں تو صرف شریعت کے لحاظ سے بتاؤں گا، شریعت کے لحاظ سے میں بتاؤں گا کہ شریعت میں اس کا کیا علاج ہے، لیکن اور شریعت دنیا سے منع بھی نہیں کرتی، ہماری شریعت دنیا سے منع بھی نہیں کرتی، ہماری شریعت بہت کامل ہے، شریعت ہماری بہت کامل ہے، اس میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کی دوائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو اس کا بھی حکم ہے، اس کو بھی لینے کا حکم ہے۔ بہت ساری دوائیاں رہتی ہیں کہ جس میں کیا ہے، آدمی کی اس طرح کی کیفیت کو کم کرنے کی کچھ دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، بولتے ہیں کہ ایک امریکہ کا ایک اس میڈیکل کے میدان کا ایک آدمی، نفسیات، سائیکالوجی، آدمی میں کیسے نفسیات ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے بڑا ریسرچ کرنے والا، بہت بڑا اس موضوع پہ، وہ آدمی کی نفسیات کیسی ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر خوف، وحشت آ رہی ہے یا پھر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، نا امیدی، نامویسی اس کے دل میں چھائی ہوئی ہے، اس کو کیسے دور کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس میں اس نے کیا کیا، بڑے بڑے ریسرچ کیے، بڑی بڑی اس نے لکھے، اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، ریسرچ لکھے، پیش کیا، اور اس ریسرچ کو بڑے بڑے اداروں نے قبول کیا، اس کے ایوارڈز ملے۔ ایک بڑا مقام تھا اس کا اس میدان میں کہ آدمی میں اگر آدمی ڈپریشن میں آ گیا، نفسیاتی مریض بولتے ہیں اس کو، اردو میں بولتے ہیں نفسیاتی مریض، سب کچھ رہتے ہوئے بھی آدمی مریض ہو گیا، اسے ڈر ہے کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں بیمار ہو گیا، حالانکہ بیمار نہیں رہتا، اپنے آپ کو بیمار سوچ لیا ہے۔ اور پھر اس طرح کی بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ چیز۔ کچھ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھے ہوئے ہیں، ان کی وہی مجبوری ہے، حالانکہ کچھ بیماری نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور تو سمجھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جو بیماری سمجھے ہیں وہی کبھی کبھی شیطان لگ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت بڑی بیماری لگ جائے گی، حلق میں تھوڑا سا درد ہونے لگا، اب شیطان آ کے اس کو بولے کہ نہیں پتہ نہیں میرا کیا ہو گیا، میں تو مر گیا، میں تو خلاص ہو گیا، ابھی ڈاکٹر کے پاس گیا بھی نہیں، ابھی کچھ رپورٹ وغیرہ نہیں آئی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ڈپریشن میں آ گیا، نہیں یہ بڑی بیماری بھائی، میں نام لینے نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی بیماری سے محفوظ رکھے۔ رسول بار بار دعا کرتے تھے، جس صبح کے ٹائم پہ بھی، جی اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، یہ برص، یہ جنون، یہ جذام، جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، جو آدمی بہت ہی زیادہ ایک بہت عاجزی کی زندگی، یا پھر رسول نے فرمایا کہ ومن سیء الاسقام، ہر بری بیماری سے، بری بیماری کیا شکلیں ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ساری چیزوں سے ہم کو بچا کے رکھے۔ اب آدمی تھوڑا سا اس میں آ گیا، اس کو اب آدمی اس میں آ گیا، نہیں وہ بڑی بیماری وہ اس میں آ گیا، ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ڈاکٹر ہے اس نے بہت ریسرچ کیا، بہت اس کا بڑا مقام ہو گیا، بڑا علم تھا اس میدان میں، لیکن اللہ کی توفیق جب اللہ ہدایت دینا چاہے، ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہا تھا، ایک آیت سے گزرا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
اگر آدمی اللہ پر سچا بھروسہ رکھ لے کہ وہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ سارے بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، اللہ لاچاری سے بچا لینے والا ہے، جی وہ رحمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رزاق ہے، وہ مہربان ہے، وہ ہمیں ہماری مصیبتوں سے ہم کو نکال لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس سے بڑھ کے دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ عقیدہ آ گیا ایک آدمی کے دل میں بیٹھ گیا۔ دیکھیں توکل پتہ نہیں کل رات سے ہم سن رہے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہے، میں بھی ابھی بول رہا ہوں الگ ہے، لیکن یہ عقیدہ دل میں آ جانا کہ نہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کتنے بڑے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے لیکن آدمی جم جائے کہ وہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے، اللہ اکبر، جو مصیبتیں، کوئی بھی مصیبتیں جو اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ اللہ جس کے لیے کوئی سبب دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو سمندر کو راستہ بنا دے، وہ اللہ تعالیٰ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر دے، وہ اللہ تعالیٰ جو ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی کر دے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر سچا دل میں تصور بیٹھ جائے تو اس نے کہا کہ اس بیماری کا، یہ جو ڈپریشن ہے، نفسیاتی مرض ہے، اس کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مجھے کسی کتاب میں اتنی بڑی گہری بات کہ ایک عقیدہ کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت یہ اللہ میرے ساتھ ہے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سوچئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جملہ وہ کہا تھا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وسلم یہ لوگ اوپر کھڑے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑا نیچے دیکھ لیں ہم تو گئے۔ جی یہی کہا تھا نا حضرت ابو بکر نے غار ثور میں، ہجرت کا واقعہ، کفار مکہ تلاش کرتے کرتے وہاں تک آ گئے، اوپر کھڑے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں کافروں کو۔ جی یہاں نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بیٹھے ہوئے، کوئی بڑا غار بھی نہیں ہے، بڑا غار بھی وہ غار ایسا نہیں تھا کہ بالکل سرنگ کے جیسا تھا، نہیں تھا، بس پہاڑ میں تھوڑا حصہ کٹا ہوا ہے، پہاڑ میں تھوڑا حصہ کٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے اپنے نیچے دیکھ لینا، ہم کو دیکھ لیں گے، ہم پکڑ جائیں گے، خلاص معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، لا تحزن، اے جبرائیل، اے ابو بکر پریشان کیوں ہو رہے ہو، ان اللہ معنا، اللہ ان کو نیچے دیکھنے ہی نہیں دے گا۔ وہ آئے ہیں تلاش کرنے کے لیے، آئے ہیں تلاش کرنے کے لیے، پورا مکہ لگائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 100 اونٹیوں کا اعلان، حضرت ابو بکر کے سر پہ 100 اونٹیوں کا اعلان، 200 اونٹیوں کی طرف میں کون خاموش بیٹھے گا؟ اب وہ سامنے کھڑے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا ہے؟ رسول کا ایمان ہے کہ دنیاوی لحاظ سے تو خلاص ہم پکڑے گئے، دنیاوی لحاظ سے ہے کہ ایک آدمی کو پورا گاؤں تلاش کر رہا ہے، پہنچ گیا ہے، اب وہ سامنے ہے، دنیا کے حساب سے تو خلاص کیا ہو گئے، ہم پکڑے جا چکے ہیں، اب ہم مار دیے جائیں گے اور پورا اسلام ختم، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن رسول کا ایمان اس وقت، ٹھیک ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور بس ہم میں اتنا فاصلہ ہے کہ ان کی آنکھ نیچے کر دیں، لیکن رسول کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ہماری حفاظت کرے گا جیسے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں۔ اب اس میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دیا کہ نیچے دیکھیں۔ نیچے آدمی کب دیکھے گا؟ جب اللہ دیکھنا اس کو دکھانے لگائے گا، اس کی دل میں بات ڈالے گا۔ وہ اوپر دیکھ رہے ہیں، اوپر ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بچانا تھا تو کیسے بچا لے گا؟ یہ توکل اگر آ گیا، خلاص پوری زندگی جنت کی، یہ زندگی جنت کی ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی رہے گا، لیکن جب دل میں ہے کہ یہ مصیبت وقتی ہے، اس مصیبت سے اللہ کی طاقت سے تو بڑھ کے مصیبت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں مصیبتیں دور ہو جائیں، لیکن ابھی مصیبت مجھ پہ آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام پورا خراب نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، وہ مجھ کو معلوم ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے نا۔ ہم ایمان کے 6 ارکان پہ ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ آخری چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اور چھٹا رکن کیا ہے؟ جی نہیں مجھے سنا ہی نہیں دے رہا ہے۔ اچھی تقدیر پر ایمان، ایسا جملہ ہے، اچھی تقدیر پر ایمان یہی جملہ ہے۔ ہاں
جو بولنا ہے اچھی اور بری تقدیر، اچھی اور یعنی برائی بھی آ رہی ہے تو میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے یہ لکھا تھا. اگر میری زندگی میں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، گر گیا ہوں مصیبتوں میں، کل کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پر لکھا ہے. اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میرے پیدا ہونے سے 50,000 پہلے لکھ جاتا کہ ایسا ہونے والا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں ایمان. یہ اللہ نے لکھا. اگر اللہ نہیں لکھا ہوتا تو آتی یہ چیز مجھ پہ، یہ مصیبت آ کے کھڑی ہوتی نہیں ہوتی. یہ بھی ماننا ہے. اور پھر دوسری طرف سے یہ ماننا ہے کہ اللہ حکیم ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ خبیر ہے. اللہ کا کوئی بھی کام پورا 100% برا نہیں ہے. مجھے دکھنے میں برا ہے، دکھنے میں برا ہے، لیکن اس میں کیا خیر چھپا ہے. میری آج بس چھوٹ گئی، مجھے معلوم پڑ رہا تھا کہ اگر میں آج ڈاؤن گھر چلا جاتا تو میرا ایک بڑا کام ہو جاتا، مجھے جانے میں لیٹ ہو گئے. یہ ایک چیز ہوئی، میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ جو میں اگر وقت پہ چلا جاتا تو مل جاتا، یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا، لیکن پتہ نہیں مجھ کو سمجھ لگ رہا تھا کہ اگر میں اس شخص سے مل جاتا تو میرا بہت بڑا کام ہو جاتا. میں اپنے لحاظ سے سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا ملنا میرے لیے کسی بڑے بربادی کا باعث ہوتا. مجھ کو تو ذہن میں لگ رہا تھا دنیاوی لحاظ سے کہ میرا جو مجھے بہت زیادہ مال مل جاتا ہے، ایک دکان مل جاتا ہے، ایک تجارت مل جاتی ہے، مل جاتی، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ وہی تجارت میرے ایمان کو چھیننے کا سبب بنتی، میرے منافق ہونے کا سبب بنتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ روک لیا. تو یہ ایمان ہونا چاہیے، اچھی بھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر. تو وہ جو آدمی تھا جو بڑا سائنسدان، کوئی معمولی آدمی نہیں، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہوا. مطلب لوگ الحمدللہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اسلام حق ہے، چھپنے والا نہیں، یہ پھیلتا جائے گا. ابھی غزہ کی جنگ چل رہی ہے، لیکن اسی غزہ کے سبب کتنے لوگ مسلمان ہیں آپ سوچ سکتے ہیں. بولتے ہیں کہ ایک امریکہ کی ایک بڑی ٹک ٹاکر جس کے پتہ نہیں کتنے فالوورس ہیں، بہت فالوورس ہیں اس کے، اس نے دیکھا، ایک مہینے تک غور کیا کہ ایک طرف دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت، یعنی امریکہ سے بھی بڑی طاقت اسرائیل کی، کیونکہ امریکہ پورا کا پورا کس معنی میں غلام ہے؟ اسرائیل کا غلام ہے، یہودیوں کا غلام ہے. یعنی امریکہ کی جتنی طاقت ہے پوری اسرائیل کی ہے. ایک طرف پوری دنیا کی بڑی طاقت جس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہے، دوسری طرف یہ غزہ کے مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس بہت معمولی ہتھیار ہیں، بہت معمولی ہتھیار ہیں جو اس ہتھیار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پورا ایک مہینہ ہو گیا، یہ لوگ نہ اسرائیل سے ڈرے، نہ ان کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگی، نہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، کتے جوڑے. کس ہمت کے ساتھ کھڑے؟ ان کے دل میں کون سا جگر ہے، کون سا عقیدہ ان کو ایک مہینے سے ان کے مقابل میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ جھکے نہیں، جھکے نہیں ہیں، ابھی بھی لڑ رہے ہیں، ابھی بھی ہمت سے کھڑے ہیں. بچوں کو اٹھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے وہ بچے جن کے ساتھ وہ کھیلنا تھا، ان کو جن کی مسکراہٹ سے، جن کی اداؤں سے ان کو خوش ہونا تھا، اپنے بچوں کو ان ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں. لیکن نہ ان کے چہروں میں وحشت ہے، نہ دل میں خوف ہے، پوری ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے؟ کیا ہے ان کے دل کے اندر؟ اس نے ریسرچ کی، پڑھنے کی کوشش کی، ایک گروپ بنایا. آج کل تو زمانہ اس کا ہے، اس نے فوراً ایک گروپ بنا لیا کہ چلو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی کون سی طاقت ہے جو یہ غزہ کے نہتے مسلمانوں کو اس دنیا کی بڑی طاقت کے سامنے ابھی تک میدان میں کھڑا کیا ہے. جھکے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے اس کے سامنے، اپنے ہاتھ نہیں جوڑے اس کے سامنے، زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن جتنے بھی کچھ ہتھیار ہے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. کون سی طاقت ہے؟ اس نے ایک تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ جن کے دل میں جو ایمان ہے، ان کے دل میں جو ایمان ہے کہ ہمیں بس اسلام کے لحاظ سے آزمائش آئے گی، یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، یہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے جایا گیا تھا. یہ قبلہ ہے کہ جہاں پہ قبلہ کر جس کا رخ کر کے رسول صلی نماز پڑھتے تھے، اس کی حفاظت ہمیں کرنا. ہماری جانیں بعد میں ہیں، ہماری جانیں، ہمارے بچے، ہمارے مال، ہمارے گھر بعد میں ہیں. پہلے یہ ہمارا قبلے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس قبلے کو ہم کسی حالت میں یہودیوں کے قبضے میں نہیں دیں گے، یہودیوں کے حوالے اس کو نہیں کریں گے. یہ جذبے سے کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ یہی جذبہ اصل ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. انسان کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامل انسان کرتی ہے، انسان کا سب اونچا کرتی ہے، اس کو دنیا کے سارے خوف سے نکال کے صرف ایک اللہ کا غلام بناتی ہے. اور بھی اس نے جب تحقیق کی تو اس نے اسلام کس کو پردے میں کیا خوبی ہے، اسلام جو حلال چیزیں کھانے کہتا ہے، حرام چیزوں سے جو بتاتا ہے اس میں کیا خوبی ہے، اور سود کے سسٹم کو اسلام نے منع کیا ہے اس میں کیا بھلائی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، اور وہی اسی وقت مسلمان ہو گئی.
اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ابھی زیادہ سے زیادہ 25 دن سے کا واقعہ ہے, 25 دن سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ سبحان اللہ. تو بہرحال مجھے بتانا جو چاہ رہا تھا کہ جو ایمان ہے وہ ایمان اگر بیٹھ جائے تو پھر انشاءاللہ ایک مسلمان ذہنی تناؤ میں آ ہی نہیں سکتا, نفسیاتی مریض نہیں بن سکتا کہ ہے میری اللہ کی مدد میرے ساتھ.